میں یہ آپ سب کو خاص نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یہ گھیرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے۔ بڑے کتنا ہی بڑا نام، اعلیٰ حضرت زندہ باد، ان سے کوئی بڑا ہوگا تو دیکھیں گے، ہو تو ہمیں پہچان نہیں ہے، اس لیے ہم نے اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں آ گئے، ورنہ یہ کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے فقہی مسائل ہوں، اعتقادیات ہوں، جو بھی ہوں، بس اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ یہ سارے میرے مدنی بیٹے مدنی بیٹیاں یہ ذہن بنا لیں، اور یہ پہچان ہے ہماری کہ یہ 4 باتیں انہوں نے کی، اور اینڈ پہ جو انہوں نے جملہ بولا چوتھی بات میں کہ جی اس گستاخ کو لگام دی جائے، تو یہ گستاخ کا ان کا ہتھیار پرانا ہے۔ ان کے جو اعلیٰ حضرت تھے نا، ان کا بھی یہی ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ رول کیا۔ آج انہیں دنیا سے گئے آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں۔ 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، احمد رضا بریلوی صاحب کی، بمطابق 1340 ہجری، اور انہوں نے اپنے زمانے میں باقی مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کر کے کافر ڈکلیئر کیا کیٹاگوریکلی۔ اسی روش کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں۔ احکام شریعت میں احمد رضا بریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں، قادیانی، شیعہ، مختلف فرقوں کے نام لکھ کے نا ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے اگر یہ اللہ کا نام لے کے کوئی جانور ذبح کریں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہابی، خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، قادیانی ہوں، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شامل کیا، شیعہ ہوں، نیچری ہوں یعنی نیچر کے ماننے والے، یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں، یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں، واجب القتل ہیں۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ ہائے میں صدقے منو کہندے نے یہود و نصارہ دا ایجنٹ، اوئے تہاڈا وڈا باقی سارے فرقے نو یہود و نصارہ تو بدتر سمجھدا سی، دسو ایجنٹ کون ہے؟ پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ مشہور نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اپنے بیٹے نے جمع کی ہے، کسی اور نے لکھ کے متھے نہیں ماری۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو ملفوظات اعلیٰ حضرت کا پہلا حصہ ہے وہ اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہے، اور اینڈ پہ اس کی شان میں ایک ربائی بھی لکھی ہے، وہ بھی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، ربائی سائڈ پہ کونے میں لگا کے، کہ یہ بڑا اچھا کام کیا ہے اس نے کہ میرے جو ملفوظات ہیں، ارشادات عالیہ، اقوال زرعی اس نے جمع کی ہیں، وہ ارشادات عالیہ آپ سنیں۔ ان سے سوال ہوا کہ اگر وہابی، دیوبندی اور اہل حدیث امام نماز پڑھا رہا ہو تو ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے۔ انہوں نے کہا انہاں دی اپنی نہیں پی ہوندی، ہماری کہاں سے ان کے پیچھے ہوگی؟ دوسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ بتائیں کہ وہابیہ کی جو مسجدیں ہیں دیوبند اور اہل حدیث کی، کیونکہ اعلیٰ حضرت ان کو ملا کے کہتے ہیں وہابیہ، یہ جو مساجد ہیں ان مساجد میں ہم نماز پڑھ لیں؟ اب آپ جواب سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں۔ ہاں، یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہے تھے اسی تک کدے ایک دوے نو کافر نہیں کیا، نسے دوئے جھوٹے ہو، فراڈیو، دیکھو کیسا ننگا کیتا ہے تو انہوں پوری پاکستانی قوم نو پتا چل گیا۔ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے فیمس پروگرام ہوا ہے، وہ ساروں کی تسلی ہوگی جی انجینئر صاحب بیٹھتے نہیں مولویوں کے ساتھ، دیکھو مولویوں نال میں بیٹھا جے اینی چھوٹی جی دیر وچ میں چگے لاتے جے نہ دے۔ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح عام گھر ہے نا، اس طرح کفار کی مسجدیں، اور اندازہ کرو کفار کی مسجد، بھائی کفار کی تو عبادت گاہ ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت صاحب تو انہوں الفاظ دا چناؤ بھی نہیں آمدہ، کفار کی کون سی مسجد ہوتی ہے؟ مثل گھر کے ہے، یعنی جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبوراً، بس اس طرح بہرحال ان کو آپ مسجد کے طور پہ نہیں ان کو ٹریٹ کریں گے۔ تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان، اب اذان کی کیا حیثیت رہ جانی؟ تو انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے، البتہ جب اللہ کا نام آئے
یا رسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، بس اس سے زیادہ اذان کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جناب وہ لیگیسی ہے جو بریلویت لے کر چل رہی ہے۔ اب میں اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد نا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں 4 ریفرنسز رکھنے لگا ہوں حق 4 یار کی نسبت سے، بلکہ 5 تن پاک کی نسبت سے 5 ریفرنس رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حق 4 یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا، جب میں 5 تن پاک کہوں گا نا تو اس کی رگ پھڑکے گی 5 تن پاک کی نسبت سے۔ اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو۔ گستاخ کہتے ہو انجینئر کو، قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو، اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے ہیں، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے، وہ کتابیں تم لوگ آج تک چھاپ رہے ہو، الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو۔ ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، اب کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں۔ داڑ تھلے کتاباں بدل گئی نے، ہاں کوئی مجدد آیا جنہیں تانوں دسیا کہ تہاڈی کتاباں بدلیاں نے، پہلے تو کسی کو نہیں پتا لگا۔ یہ بھی میں تیری طبیعت صاف کرنا وا، کتاباں بدل گئی نے۔ اللہ دے بندو شکر ہے ان مناظروں کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، زبانی کلامی نہیں ہے مناظرے، ہاں وہ لوگ زندہ ہیں۔ او نوری، یاد آیا نوری؟ ہاں وہ والا مناظرہ، پھر نیو قریشی صاحب والا مناظرہ۔ اچھا یہ لوگ پھر نا ان ساری چیزوں کے دفاع میں ان کے پاس نا جھوٹ اور دغا اور بھاگنے کا راستہ صرف ایک ہوتا ہے، وہ میں شروع میں کلیئر کر دوں تاکہ کل کو یہ جواب دیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار یہ جواب تو انجینئر صاحب نے پہلے ہی تو اسٹریٹجی دیتا سی۔